مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان۔ شاید آپ سوچیں گے کہ یہ باتیں ہمیں کیوں سنائی جاتی، ہم تو روزہ دار، ہم تو نمازی۔ یقیناً میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ روزہ داروں نماز گزاروں کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، لیکن معاشرے میں کل معاشرہ ہم اور آپ ہی تو نہیں ہے نا جو صورتحال ہے۔ ذاتی طور پر آپ کا بھی کچھ اسی طرح سے تجربہ ہوگا۔ ہر دن نماز باجماعت پڑھنے والے جب رمضان کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، فریضہ نماز بھی ان سے ادا نہیں ہوتا چجائی کے روزہ۔ لہٰذا روزہ کے مہینے کے یعنی رمضان کے آنے کے بعد خدا سے مانگو کہ روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دن روزہ قرآن کی تلاوت کرنے والے افراد، رمضان میں موقع نہیں ملتا، چند سکے چند پیسے کمانے کا وقت ہے، اس وقت بھی ہم تلاوت میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں، لیکن سحری کے بعد کاروبار کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اب مصروفیت ایسی تھی، مولانا صاحب نہیں ہو سکا، لہذا یہ توفیق سلب ہونا ہے۔ کتنا کمائے گا انسان، کتنا دولت حاصل کرے گا، پوری زندگی کما کے کیا اس نے کوئی اپنے لیے سرخاب کے پر خریدے کہ اڑے گا؟ اب بھی کچھ برکت مانگے، خدا سے کچھ حاصل کرے، اور اس کے بعد رحمت و برکت خدا سے مانگے تو انشاءاللہ خدا آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ مگر عبادت رمضان کے روزے جس فضیلت کے ساتھ انسان کو دیے گئے ہیں، قضا کے ساتھ وہ فضیلت کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ صرف ڈنڈے اور چھیتڑوں سے بچنے کے لیے قضا ادا کرنا مجبوری ہے، فریضہ رہ گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنا، ورنہ فضیلتیں جو رمضان کے اندر ہے وہ کسی اور دن ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا فاسألوا اللہ بنیۃ صادقۃ وقلوب طاہرہ، سچے دل اور صدق دل کے ساتھ خدا سے روزوں اور تلاوتوں کی توفیق طلب کرو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ آج حضرات کے علم میں ہے کہ انتہائی طویل حدیث ہے، اب میں عربی کو چھوڑ کر وقت بچانے کی خاطر چند باتیں صرف ترجمہ کی حد تک عرض کر رہا ہوں۔ اگلے جملے میں نبی کریم فرماتے ہیں، انسانوں یہاں کے وقتی بھوک و پیاس کے ذریعے قیامت کے سخت بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ نمبر 2، اپنے آسان اور سہولت والے اور نعمتوں کی فراوانی میں ادا کرنے والے روزوں کے ذریعے سے بیچارے بھوکوں کے بھوک و پیاس کو محسوس کرو۔ اس وقت تو بہت ضروری ہے۔ 12 گھنٹے مثلا بہت محنت کریں، کچھ طویل دنوں میں 13 گھنٹے بھی روزے ہم رکھتے ہیں، اور رکھنا چاہیے۔ 13 گھنٹے کیا 14-15 بھی ہو جائے، 18 گھنٹے بھی ہوں۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں باقاعدہ 20-20 21-21 گھنٹوں کے روزے بھی ہوتے ہیں۔ شریعت کا کیا حکم ہے اس وقت وہ ان سے معلوم کریں گے، وہ معلوم کریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری بس 12 13 14 کے درمیان ہے۔ لہٰذا جو روزے ہم رکھتے ہیں ان میں بھی برداشت نہیں ہوتا، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پانی کے لیے تڑپتے ہیں، یہ سب معاملے ذہن میں رکھ کر ذرا معلوم کیجئے زندگی بھر جو بھوکے ہیں ان کا کیا عالم۔ لہٰذا حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے اس وقتی بھوک اور پیاس کے ذریعے زندگی بھر بھوکے پیاسے رہنے والوں کو یاد کرو۔ عام دنوں میں بھی یہ نیکیاں ہیں، لیکن جس طرح بھوک اور پیاس میں تمہیں کھانا اور پانی چاہیے نا، لوگوں کے یتیموں، بے سہاروں اور محتاجوں پر اپنا مال صرف کرو، خدا نے خواستہ، چونکہ حدیث ہے اگر تمہارے بچے بھی اس مشکل سے گزرے، یتیم ہو جائیں، تو لوگ ان پر رحم کا بدلہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اصول ہے۔ نیکی کرو گے، نیکی خدا پھر آپ کے ساتھ بھی نیکی کے لیے موقع فراہم کرے گا۔ بات چلتے چلتے رسول نے فرمایا، یاد رکھو اپنے آنکھوں کو ان نظاروں سے بچاؤ جنہیں خدا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے کانوں کو ان آوازوں سے بچاؤ جنہیں خدا سننا پسند نہیں کرتا، اپنی زبان کو ان باتوں سے بچاؤ جنہیں خدا بولنا اور کہنا پسند نہیں کرتا۔ اب ایک ایک کی ایک تفصیل ہے، کیا کروں، کہاں کی مصیبت عرض کروں۔ پچھلی مرتبہ 13 رجب کی وجہ سے یہاں آپ کے ساتھ تھوڑا بہت جھگڑا کر کے گیا، یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا۔ 15 شعبان شب برات کے دن لاہور سے ایک ویڈیو آئی، باقاعدہ ایک خاتون کو اسٹیج پر مومنین نے بٹھایا ہے، بال کھول کر منقبت پڑھ رہی ہے اور دیوانہ وار لوگ کھڑے ہو کر انہیں
داد دے رہے ہیں۔ وقتی طور پر اگر ایمان میں کمزوری ہے تو وقتی کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہمارا ایمان ہے ہر محفل میں خوشی وصول کرنے کے لیے اور ہر مجلس میں تعزیت وصول کرنے کے لیے اہل بیت آتے ہیں، جبھی تو مجلس ہے متبرک ہے۔ اگر اس خیالی بات کو ذرا شہود تک لے کر آؤ، ظاہر کرو ہماری محفل منعقد ہے، اسٹیج پر ایک محترمہ کو ہم نے بلایا ہے، بال ہلاتے ہوئے وہ منقبت پڑھ رہی ہے، امام زمان تشریف لائے، بتائے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے نہیں خوشی کا موقع ہے، ہم امام کو، میں نے عرض کیا ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور ایک ادھر ڈول والا لے کر کھڑا ہے اور ایک ادھر کھڑا ہے، جیسے وہ کوئی نقطہ بیان کرتا ہے لوگ واہ واہ کرتے ہیں اور وہ ڈول کی تھاپ پر اسے شاباشی دے رہے ہیں۔ معلوم ہے اس ڈول کے بارے میں کتنی برائی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، ایصال ثواب بھی شامل ہے، مجھے حکم دیا ہے چند مصائب کے جملے بھی عرض کروں گا، لیکن ابھی مصائب نہیں، صرف فضائل کے انداز میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بہت سی باتوں کا اظہار فرمایا ہے چوتھے امام نے اور تاکید فرمائی ہے کہ کم از کم یہ کام تو ہمارا مومن نہ کرے۔ ان میں سے ایک، دیکھو ناچ گانے کی محفل منعقد نہ کرو، اس لیے کہ مجھے بازار اور دربار شام یاد آتا ہے۔ مولا سے پوچھئے کیوں؟ فرماتے ہیں کہ پھپھیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بے مقنع و چادر رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور بازاروں میں ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں افراد ڈول اور تماشے کے ذریعے سے بی بی زینب کو تعزیت پیش کر رہے۔ میں نے تعزیت کہا، وہ تعزیت تھی نہیں۔ اب آپ جانیں، بی بی زینب جانیں، بی بی زینب کو ان کے بھائی عباس کی خوشی پر، ان کے بھائی حسین کی ولادت پر، فرزند زہرا کہتے ہیں، مولا امام مہدی کی ولادت پر حضرت زینب کو آپ ڈول کی تھاپ پر مبارکبادی دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا ہے مومن کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچانک معاملہ ہوا؟ نہیں، باقاعدہ ٹریننگ سینٹرز معین ہیں، باقاعدہ لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے، آپ کے پاک عقیدے کو کیسے منہدم کریں اور خراب کریں، آپ کی پاک محفل، پاک مجلس کو کیسے نجس کریں، یہ کام ہو رہا ہے، اور مومن سادگی میں ان کاموں کے ساتھ ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے اندازہ لگایا کم سے کم 50,000 بندے بیٹھے، ایک بھی با ایمان انسان نہیں ہے جو کہہ سکے کہ یہ کام غلط ہے، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا مطلب ہے، کام چل رہا ہے چلنے دو۔ بس میں بات جو عرض کرنے جا رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا روزہ رکھو، صرف بھوک اور پیاس نہیں، کانوں کو بھی گناہ سے بچاؤ، آنکھوں کو بھی بچاؤ، سماعتوں کو بھی بچاؤ، زبان کو بھی بچاؤ، بلکہ دل کی کدورتیں بھی دور کرو۔ اسی آخری ہفتے کے لیے ابھی میں شیخ عباس قمی کی کتاب سے پڑھ کر آ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں نبی نے تاکیداً فرمایا، اعمال شعبان الگ بیان کیے اور آخر میں رمضان سے پہلے یہ روایت خصوصی طور پر بیان کی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی کدورت ہے، کوئی عناد ہے، کوئی ہوتا ہے ناراضگی ہے، تو رمضان سے پہلے اس سے معافی مانگو، نہیں تو خود اسے معاف کرو، تاکہ جب رمضان شروع ہو جائے دماغ اور زبان اور کانوں اور آنکھوں کے ساتھ تمہارا دل بھی پاک اور پاکیزہ عبادت کے لیے تیار ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دنیا کے لوگوں کو افطار پارٹی میں بلایا جاتا ہے اور اگر نہیں بلاتے ہیں تو سگی بہن کو نہیں۔ دنیا پر عنایتیں کی جاتی ہیں، نہیں تو غریب بھائی کو نہیں۔ یہاں اصطلاحی بھائی نہیں کر رہا ہوں، ہر مومن بھائی ہے، لیکن سگے بھائی کو اس نے ایک مرتبہ منع کیا تو 70 بار 1000 بار میری طرف سے خدا حافظ نہیں۔ پیغمبر کا یہی تو فرمان ہے، جو مجھے محروم کرے اسے عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے اس کے ساتھ نیکی کروں۔ کوئی ہاتھ اٹھائے کہ جو مجھ پر ظلم کرے اس کے ساتھ نیکی کروں، تو واقعی نا علی اور رسول کے ماننے والے ہیں، ورنہ تو بدلہ لینا ہے تو یہ دشمنوں کا کام ہے، یہ فرعون کا کام ہے، یہ ظالم کا کام ہے، جن پر ہم لعنت کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ ظالم ظلم کے بدلے ظلم کرتا۔ لہذا ایتام الناس پر رحم کرو، تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے گا۔ بات امیر المومنین فرماتے ہیں چلتے چلتے یہاں تک آئی کہ رسول اکرم نے اپنا لہجہ بدل دیا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یا علی
اتنی بافضیلت روزے والے مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب کی جائے گی۔